مولانا تیرے انکل کا کیا حال ہے؟ تو نے یہاں کئی بندے ڈرا دیے اس دن کہانی سنا کے. میں نے وہ ویڈیو نہیں لگنے دی اس میں, حالانکہ آواز تیری تھوڑی تھوڑی ہے, لیکن میں نے کہا اگر وہ انٹرنیشنل لگی بھی چلے گئی تو لوگوں نے اور ڈر جانا. ادھر والے ڈر گئے ہیں تو وہ بھی ڈر جائیں گے. نہیں اچھی بات ہے, انہیں نمازیں پڑھنے دو, نمازوں سے نہیں منع کرتے. میں آپ اس بات کو سمجھو, اور آپ میں سے بھی جو اس دن ڈر کے کہہ رہا تھا کہ ہم ڈر گئے ہیں, وہ آپ کی آدھی پچدی انہوں نے بات سنی. کسی نے مجھے جا کے بیچارے لمبے چوڑے میسیجز کیے کہ سر یہ تو بہت خطرناک کام ہے, ہم اپنی آپ کے پاس آتے ہیں تو اب آپ نے ڈرانا شروع کر دیا, یہ ڈر گئے ہیں. کہ بڑا لمبے کئی طریقوں سے سوال پوچھا ہوا تھا کہ اللہ تو رحمان ہے اور اللہ تو مہربانی کرتا ہے اور اللہ کے بندے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں, تو اگر ان انکل نے آپ کو کچھ کہہ ہی دیا تھا تو وہ کیوں گھر جا کے انہیں کپڑے پھاڑے, لڑکیوں کے سامنے ننگے ہو گئے, سڑک پہ بھاگ گئے, آپ نے انہیں کیوں پتہ نہیں بد دعا دے دی کہ کیا کر دیا. اور میں بھی ڈر گئی ہوں, ہم پھر آپ کے پاس آئے ہی نہ. ہمیں تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بڑے بڑے الٹے خیال آتے ہیں, کئی بار آپ کی کچھ باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے, تو اس کا ہمیں بھی ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے. کافی لمبا چوڑا سوال تھا. ابھی بھی بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں جواب میں کہا تو نے جو کہ آدھی کہانی سنائی نا, تو باقی گئے ڈر سن کے کہ اس کے انکل کو یہ ہو گیا. تو انکل ہی لگتے ہیں نا تیرے ابو, وہ مطلب انہوں نے بیٹی آپ کو بنایا ہوا ہے. وہ کہانی یہ تھی کہ وہ ایسی آپ نے غلط سائڈ سے آپ لوگوں نے اسے سوچا ہے, نہ ایسی بات ہوتی, ایسے نہیں ہوتا. میں اپنی سمجھ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ نیک آدمی تھے, نمازی, پرہیزگار, سمجھدار, اچھے انسان, جنہوں نے اس کو بیٹی بنایا ہوا, انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے, یا اس کو ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے پردیس میں, جہاں پہ کوئی بھی کسی انجان کا کہاں یہ ہیلپ کرتا ہے. تو اتنا نیک آدمی, ٹھیک ہے. غلطی اس کی یہ تھی, میں اسی کی گنوں گا جس سے میں منع کرتا ہوں. وہ بیچارے اب نیک آدمی ہیں, وہ پہلے ہی نیک راستے پہ ہے, ٹھیک ہے, نمازی, پرہیزگار, ہر چیز. اب وہ اسے ضد کرنے لگے کہ میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے جس سے تو ٹھیک ہوئی ہے. کہ اس کی کوئی بیماری تھی جو نہیں ٹھیک ہوتی تھی, سرجریاں بھی ہو گئیں, ڈاکٹریاں بھی ہو گئیں. یہ بیچاری بہت تنگ تھی. یہ خود بھی آپ کے سامنے نمازی, پرہیزگار, پابند شرع ہے, پورے حجاب میں ہے, نیک بچی ہے. اس کو کسی نے دعا کرائی پہلے, تو اس کے ساتھ ہی کوئی اس کی کولیگ, سہیلیاں جو بھی تھیں, اس نے انہیں کہا نہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جانا ہے. ڈاکٹر مریم میرے ساتھ ہوتی ہیں, ان دنوں ادھر ہی سرو کر رہی تھی, سرجن ہے بڑی. انہوں نے اسے ڈیل کیا, اس کو سمجھا دیا بیٹا ایسے کر لو ویسے. لیکن پھر بھی یہ خیر میرے تک آ گئی. میں نے اسے سمجھایا کہ پتر جی اور نہ کسی کو پکڑ کے لانا, تم بس ایسے ہی رہو. کیونکہ ماشاءاللہ اس کا حلیہ بتا رہا نا, کسی اچھے گھر سے, مطلب بہت پریکٹسنگ مسلمز ہوں گے نا, جس طرح بھی وہ ہے, تو وہ آلریڈی ٹھیک ٹریک پہ ہوں گے. تو بس اس نے پتہ نہیں, یا انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے یا کیا تھا, ان کا شوق تھا, لیکن یہ شاید سمجھا نہیں سکی, یہ بتا نہیں سکی. تو وہ یا وہ ضد کر کے آ گئے یہاں پہ. اب وہ یہاں آئے تو ظاہری بات ہے, اب یہاں کا ماحول اس دعا کا, میری زبان کبھی پنجابی, کبھی اردو, کبھی گالیاں. آپ میں سے بھی آدھے لوگوں نے اگر دوپٹہ سر پہ لیا ہوا ہے تو آدھوں نے دوپٹہ لینا ہی نہیں ہوتا. جو باقی ہیں انہوں نے گلے بڑے پہنے ہوتے ہیں یا کپڑے سی تھرو پہنے ہوتے ہیں. اب میں تو ایک ڈاکٹر ہوں بھائی, میرے پاس مریض آئے ہیں, ہر طرح کے آنے ہیں. میں تو کسی کو نہیں کہنا کہ جناب آپ پینٹ شرٹ میں نہ آئیں, یا آپ شلوار قمیض میں آئیں, یا دھوتی نہ پہنیں. مریض ہے, میں نے تو اسے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کیا کرتے ہو, کیا نہیں کرتے ہو, یا کس مذہب سے ہو, یا کس فرقے سے ہو, یا کس نسل سے ہو. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ تو میں سادات کی خاطر کئی بار پوچھ لیتا ہوں کہ میرے سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. میں ذرا ایکسٹرا کیئرفل ہونے کے لیے کہ سید تو نہیں ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ ذرا اور میری ہوتی ہے. اب میں نے تو نہیں کہنا, میں جنہوں نے دوپٹے لیے ہوئے ہیں میں نے انہیں بھی نہیں کہا آپ نے کیوں لیے ہوئے ہیں. جنہوں نے حجاب کیے ہوئے ہیں میں نے انہیں بھی نہیں کہنا آپ نے کیوں کیے ہوئے ہیں. جنہوں نے نہیں لیے ہوئے سو بسم اللہ بھائی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کئیوں نے آہستہ آہستہ خود ہی کر لیے, دوپٹے بھی کر لیے, گلے بھی ٹھیک ہوئے, جو بھی ہونا تھا. اسی طرح مردوں میں سے بھی کئیوں کو حیا آ گئی, انہوں نے اپنی نگاہ کو پھر کنٹرول کرنا شروع کیا, جو سب سے مشکل کام ہے. عورت کے دوپٹہ کرنے سے زیادہ مرد کے لیے اپنی نگاہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ پہلا حکم مرد کو ہے اپنی نگاہ کنٹرول کرنے کا. تو ان میں سے کئیوں کو اپنی نگاہ کنٹرول کرنی آ گئی, سمجھ آ گئی کہ یار یہ, کیونکہ وہ تو آ رہے تھے مجبوری میں, مزید پھنسے. شوق سے تو یہاں بڑے تھوڑے لوگ بیٹھتے ہیں نا, مجبوری جو پھنسے آتے. دوسری شاہ جی مجبوری آئے ہو اپنی ڈاکٹری, کوئی بھی آتا ہے تو
اب ایک وارڈ ہے, اس میں 50 بیڈ لگے ہوئے ہیں, کسی کا آپریشن ہو رہا ہے, کسی کو سیرپ دیا جا رہا ہے, میٹھا سیرپ, کسی کو کڑوا, کسی کو سیرپ, کسی کو گولیاں, کسی کو کیپسول, کسی کو ٹیکے, اور کسی کو چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے. وہ تو ڈاکٹرز کر رہے ہیں, مریض آپس میں تھوڑا اس بات پہ بحث کریں گے کہ جی اس کو میٹھا شربت کیوں دیا ہے, اس کا آپریشن کیوں کیا ہے, میرا کیوں نہیں کر رہے. تو ڈاکٹر کی ڈسکریشن ہے, وہ علاج کر رہا ہے, کسی کو تسلیاں ہی دے رہا ہے. تو ادھر وارڈ میں آ کے آپ یہ کہہ دیں یا تھیٹر میں آ کے کہیں جی خبردار غیر محرم عورت کو مرد اس کے پستان پہ ہاتھ کیوں لگا رہا ہے, آپ کے دماغ میں پستان گھسا ہوا ہے, ڈاکٹر نے تو اس کا آپریشن کرنا ہے. تو اسی طرح وہ بزرگوار آ گئے. اصل میں جو میں منع کرتا ہوں وہ اس لیے ہی کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں بہت نیک اچھے لوگ, نمازی پرہیزگار, وہ سمجھتے ہیں یہ کیا نہیں ہوتے, اتنے اچھے نہیں ہوتے, تیرے پہ تو ان کا احسان, تو تو نہ ایسے کا ہے. تو وہ لیکن تو نہ کچھ بول, تیری مہربانی, تو تیرے وہ محسن ہے نا. تو اب میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ وہ نیک آدمی ہے, وہ پہلے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے, اس نے پہلے ہی برقع کیا ہوا ہے, وہ پہلے ہی کوئی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو میں نے اسے کیا کرنا ہے, میں کوئی تبلیغ تو کر نہیں رہا, یا اسلام تو سکھا نہیں رہا, یا کوئی نئی چیز تو میں بتا نہیں رہا. 1400 سال سے نئی چیز تو کسی کے پاس ہے تو اسے کو لائے, 1400 سال پرانی بات ہے, وہی ساروں نے بتانی ہے اگر کسی کے پاس ہے تو, نہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے. نہ میرا وہ دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو ایک ڈاکٹر ہوں, ایک علاج کر رہا ہوں. اب اس میں ایک صاحب آتے ہیں یا صاحبہ آتی ہیں جو آپ نے کئی بار دیکھا نا کہ وہ پھر کئی بار چیخ بھی پڑتے ہیں, یہیں پہ چیخ پڑتے ہیں, کاکیاں کاکے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ خود باشرہ ہوتی ہیں تو وہ اچانک بیچ میں روک دیتی ہیں. میں سورہ رحمان سنا آ رہا ہوتا ہوں, یا جیسے میں نعت پڑھ رہا تھا یا کچھ کر رہا, وہ کئی بار کہتے ہیں انہوں نے پہلے دوپٹے تے دباؤ. انہوں نے کی پتہ ہے کہ انہوں نے ہوش نہیں گئی, وہ لوگ نے پہلے کپڑے بھی لا کے پھرتے پہ سن باہر, آج انہوں نے قمیض ہی پا لی ہے تو اتنی بڑی مہربانی ہے انہوں دی. تو ایک وقت آئے گا, کنڈر گارٹن کے بچے ہیں وہ صاحبہ, جو آپ جو بی مسلسل لکھی جا رہی ہیں وہ ویڈیوز کے نیچے ماشاءاللہ شریعت اور قرآن اور حدیث اور سارا, بیٹا آپ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہیں, بلکہ ٹیچر ہیں شاید. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایچ ڈی کا جو استاد ہے آپ جیسا, وہ خواہ مخواہ کنڈر گارٹن کی کلاس میں آ جائے, چاہے وہ وہیں سے پڑھ کے جائے, اس کنڈر گارٹن کے ٹیچر کو کہے کہ یہ کیا بانگیاں مار رہا ہے, یہ بچوں کو گودی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, ان کو چاکلیٹیں کیوں دے رہا, ہاں اس بچے کو اٹھا کے مارو, اس کو تمیز نہیں ہے, استاد کی ٹیبل پہ چڑھ گیا, چیئر پہ چڑھ گیا, پوٹی چیچی کر دی ہے. اور بھائی کنڈر گارٹن کا جو ٹیچر ہے, جس کی کنڈر گارٹن پہ ڈیوٹی لگی ہے, وہ تو وہی حرکتیں کرے گا اور اس نے انہیں کو ڈیل کرنا ہے. وہاں پہ ابھی انہیں وہ ڈسپلن اور انہیں وہ پی ایچ ڈی کی باتیں بتانے لگے گا تو وہ اسکول سے بھاگ جائیں گے. میری اس بات کو سمجھ لینا, ٹھیک ہے. پہلے ہی لوگ بھاگ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک. تو اب میں کنڈر گارٹن کے بچوں کے ساتھ میری ڈیوٹی ہے, اس میں آ کے تو آپ اپنی پی ایچ ڈی کی باتیں مجھے بھی ٹھونس رہی ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ مذہب میں بھی جبر نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. تو اوپر سے میرا مذاق اڑا رہی ہیں, میں تو اڑوا لوں گا, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا اعزاز ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں وہ پی ایچ ڈی کا وہ استاد جو ہے وہ بے وقوف ہے, جو اپنے ہی پرائمری اسکول کے استاد کا, جس سے اس نے کبھی پرائمری پڑھی تھی, جس سے سیکھ کے قلم پکڑا تھا, جس نے الف بے لکھنی سکھائی تھی, اس کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دے. میرے ساتھ کئی ڈاکٹرز ہیں ایسے جن کی ناموں کے آگے اے بی سی ڈی کچھ زیادہ لگ گئی ہے. میں نے انہیں دیکھا ہے, چھوٹی ذات جو ہے نا وہ بڑی جلدی چوڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے انہیں اوقات سے باہر ہوتے دیکھا ہے, لیکن یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے تو صرف ایک دن ایک شعر لکھ دیا, وہ حالانکہ صوفی خاتون ہے, سید آئے ہیں, میاں محمد بخش صاحب کا شعر میں لکھ دیا کہ خاصاں دی گل آما اگے کرنی نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا کے کتیاں اگے ترنی, ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. اب یہ اتنا مجھے شعر اتنے آتے تو ہے نہیں, آگے پیچھے کوئی ہو گیا, پر یہ کوئی ایسا تھا, میں نے کہیں سے پوسٹ پڑھی, مجھے زبردست لگی, میں لگا دی. حالانکہ وہ خود سیدہ تھیں اور بہت زیادہ سمجھ رکھنے والی ہیں. تو پہلی محرم تھی, میں نے لگا دی. اب وہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی, انہوں نے اس کے نیچے اسی طرح
रूहानियत और तसव्वुफ़ का लेक्चर मुझे देना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आपके बाबा जी और आपका तो काम है सब को बराबर डील करना, आप आम और ख़ास की क्या बात कर रहे हैं, ये कौन से ख़ास हैं और कौन से आम हैं, और आप लोगों को कुत्ता समझ रहे हैं, आपने कुत्ते को नीचे देख लिया है, और मीठी खीर उनके लिए नहीं होती, और ये क्या किक्कर और अंगूर। अगर वो सिर्फ यही गौर कर लेती कि यकम मुहर्रम है और मैंने ये पोस्ट लगाई है तो इसका उससे क्या ताल्लुक़ होगा, आम कौन है और ख़ास कौन है उसे समझ आ जाती। ठीक है, तो अगर मेरा माशूक बेऐब है और मैं किसी अंधे के सामने उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दूं और वो अंधा कह दे कि एडी भी गल कोई नहीं की, तो ये मेरे माशूक की बेइज्जती या उसकी शान में गुस्ताखी तो नहीं हो सकती। वो माशूक बेऐब है मेरा, चांद पे थूका नहीं जा सकता, तो चांद बनाने वाले और चांद के मालिक जो हैं, जो चांद की जिनकी उंगली निशारों पे चांद नाचता है, उस चांद पे नहीं तुम थूक सकते, तो उनके मालिकों के ऊपर कौन थूकेगा, या थूक ही नहीं सकता, बल्कि वो वापस उसके मुंह पे आ जाएगा। लेकिन मेरे जज्बात ज़रूर मजरूह होंगे, उनकी शान में नहीं गुस्ताखी हो सकती, उनके मालिक की शान में नहीं गुस्ताखी हो सकती। शाना बनाने वाले दी शान च गुस्ताखी है, उन्होंने इज्जत कौन दे सकता है, जिन्हों के कोल इज्जत है, जो खुद इज्जत है। तो लेकिन मेरे जज्बात मजरूह हुए तो गलती किसकी है, मेरी, कि मैंने उस अंधे के सामने, पैदाइशी अंधे के सामने मैंने हुस्न मुतलक की बात शुरू कर दी, खासा दी गल मैं आमा शुरू कर दी थी, तो फिर गलती तो मेरी हुई, मेरे ही जज्बात मजरूह हुए, तो फिर मैंने खुद आ बैल मुझे मार। बाकी वाक़या करबला से उसका इशारा था कि किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, इस उम्मत दे ये जो आम है, फिर आम ही मैं इन्हें कहूँगा ना, ख़ास तो वो हैं जिन्हें रब ने भेजा है, जिन्हें उसने ख़ास बनाया है। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लो मन तशाओ, यही रहेगा और यही है और ऐसे ही था। जिनको उसने इज़्ज़त दे दी है वही इज़्ज़त वाले हैं, जिन्हें उसने नीचे बिठाया उनकी इज़्ज़त इसी में है कि वो नीचे रहें, जिन्होंने उन्हें थले रखे है वो थले ही रहन, तो ये उन्होंने इज्जत है, उन्होंने उतले जड़े ने बड़ियां शान वाले ने जो बचे रहने। ठीक है, वो उस वाक़े की तरफ इशारा है। मुझे तो यही है, मियाँ मोहम्मद बख्श जैसा बंदा तो नहीं है गलती कर सकता। किक्कर ते अंगूर चढ़ाया तो हर गुच्छा ही जख्माया, 6 महीने वाले तो लैके 60 साल वाले तक। ठीक है, लहू लुहान हो गए सारे, तो अंगूर फिर भी ना हथे आए इस कौम के, अंगूर खट्टे ही रहे अनाज। ये अज तक यही कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, सैयद की क्यों इज्जत, ये क्या ख़ास बात होती है, आराम बात। वो भी हमारे जैसा एक आम बंदा ही था, तुम में से किसी की करतूत है उन जैसी, ये है उस आयत का मतलब, जो अल्लाह ने कहा है कि ये भी देखने में तुम ही जैसा मिसल है, ये तुम ही लोगों जैसा है, लेकिन क्या तुम में से भी कोई ऐसा है, ये इस पे गौर कर लो, बस आगे जवाब मिल जाएंगे। तो वो काकी जी वो साहब आ गए इधर, वो मैंने नहीं उन्हें कुछ कहा, मुझे तो ये गवाह हैं, आपको मैंने इसलिए खड़ा किया है कि मेरी गवाही पे मैंने तो नहीं उन्हें कुछ कहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता वो किस वक्त आए हैं और किस वक्त गए हैं, या उन्होंने क्या सोचा नहीं सोचा। वो कहीं अजान हुई, इशा की अजान थी, हुई, कई बार मैं खुद अजान दे रहा होता हूँ, पंजाबी में दे रहा होता हूँ, उर्दू में दे रहा होता हूँ, जब मैं अजान दे रहा हूँ तो दूसरा मौज़न भी शुरू हो गया, तो सारे मौज़न देते रहते हैं। कई बार मैं चुप भी कर जाता हूँ, जब अपनी बात कर रहा होता हूँ तो मैं चुप कर जाता हूँ कि मौज़न की अजान सुने। उसके बाद उनके नज़दीक मैं नमाज के लिए भी नहीं उठा। फिर आप में से आधी से ज़्यादा ख़वातीन ने सर पे तो बटे नहीं लिए हुए थे, आधी से ज़्यादा कोई एक काकी ने नीचे बैठी हुई थी, कोई ऊपर, वो जो भी था, बहरहाल वो घर जाके उन्होंने कोई तकरीर लंबी चौड़ी फरमा दी। मैंने नहीं कुछ कहा उन्हें, ना मुझे पता है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मेरी वजह से अल्लाह मियाँ ने उन्हें पकड़, नहीं। जब उन्होंने तकरीर फरमाई, जिस तरह काकी अभी भी नहीं माफ़ कर रही, यही जो उन्हें लेके आई थी, इसी के जज्बात मजरूह हुए, इसके जज्बात मजरूह हुए तो ठीक है, उन्होंने इसे बेटी बनाया, जो भी है इन्हें कि दिल च फिर कहता होना ना कि तुहानू लगे पता। वो बेचारे पता नहीं क्या होया, बाथरूम च नहांदा बाहर दौड़ा, कभी कपड़े लावे, कभी बाहर जावे, कभी अंदर, मैंने तो नहीं पता। अब ये मुझे फ़ोन करे कि जी उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ये भी नहीं पता वो इधर आए थे, कौन थे, क्या थे। मैंने दोबारा पूछा, सारी बात बताओ, मुझे समझ आ गई कि असल में मुजरम कौन है। पहले इन्हें ठंडा किया मैंने कहा उन्होंने ज़रूर कुछ कह दिया होगा, इन्होंने कहा उन्हें तकरीर बहुत की है लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहा तुहाडी मेहरबानी, तुसी दस दिओ मैनू, तुसी गुबार कट दिओ, ठीक है। उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा है। आप किसी बंदे को XXX मूवी दिखा के बाद में उसे कहें कि नहीं जी नहीं ये बहुत ख़ास बात थी, उन्होंने नहीं समझेगी तो तुहाडी ऐसी तैसी फेर देगा। उसे क्या पता है कि ये ऑपरेशन की फ़िल्म है या ये क्या है या क्या नहीं है। तो वो इसलिए फिर मैंने गुनाहगार तरीन काकी की ड्यूटी लगाई अपनी की। मैं कहा इनके घर जाओ और बाबा जी की नब्ज़ पे हाथ रखो,
وہ پاکی کے اعلیٰ درجے طے کرنا شروع ہو گئے نا. جب اللہ کو بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں 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 میں تیرے سوا کوئی نہیں, تو میں آدم کا ٹیسٹ آدم سے لیا جاتا ہے, آدم ہی آگے ہوتا ہے, وہ مٹی کوئی یہو جی ہوندی ہے تو بندے نو وہ مننا پی جاتا ہے نا. وہ کاکی بھیجی اس نے, کہیں ان کی دعا کروائی انہیں, وہ ٹھنڈے پڑ گئے. اس کے بعد یہ اس دن آئیں تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہیں, بہتر ہیں. یہ میں نے پوچھا ہے, اس نے پھر بولنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ تھا کیا. وہ بیچ میں سے کئی لوگ ڈر گئے, انہوں نے کہا جی سر یہ تو ہم بھی بڑا کچھ الٹا سیدھا سوچتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پکڑے جائیں گے, آپ نے شڑاپ دے دیا. میں شڑاپ, میری دعا سے کچھ نہیں ہو رہا تو میری بد دعا سے کیا ہو رہا ہے. تو میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ کاکی نے ادھر ہی انہیں پکڑ لیا, یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا. تو یہ ایسے ہے, اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انجان بندے کو, جس کو ایک بندے کو ضرورت بھی نہیں ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, اس کو آپ ریشما کا ڈانس دکھانے لے آئیں گے تو ادھر ریشما نو کو نچ نہیں لک, تسی ہنٹر والے ہو, ریشما دا موڈ نہیں گا, وہ اپنی مرضی سے نچے گی, وہ تمال پان لگ پہ. اگلے کو دیکھنے کا مزہ نہ آئے, وہ گھر جا کے کہہ دے کہ مزہ نہیں آیا تو آپ کو غصہ چڑھنا ہے, آپ نے کہنا پھر اپے نچ لیں, وہ تو اپنا ناچ شروع ہو جانا ہے. اس کو ایسے سمجھنا.